نماز کے بارے میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ بات سورہ طٰہٰ میں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے پہلا خطاب فرمایا ہے، اور اس کا پہلا جملہ تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ پہلے دعوت توحید کی بات حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز کا زندگی میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے تو دن رات وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے، ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے۔ اور جس انسان کے دل و دماغ پہ اللہ کی یاد غالب ہو جائے، وہ آدمی کس وقت بھی پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جس کو اللہ یاد ہوتے ہیں وہ نافرمانی کیا کرتا ہے۔ غفلت اللہ کی معصیت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہماری نماز اس قابل ہو تو کہ نماز کا اہتمام کریں اور نماز کو سنواریں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اس کی ساری زندگی اللہ کی یاد بن جاتی ہے اور نماز بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی فجر کی نماز باجماعت پڑھنا چاہے گا تو وہ رات کو اس چیز کا اہتمام کرے گا کہ بر وقت کھانا کھا لوں اور بر وقت سو جاؤں، تاکہ صبح کو ایسا نہ ہو کہ آنکھ نہ کھلے اور میں نماز باجماعت میری رہ جائے تو رات کا کھانا، رات کا سونا، یہ اس کا زندگی کا پورا نظام الاوقات جتنا بھی ہوتا ہے کھانے پینے کا، وہ انسان کا نمازوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ دوپہر کا کھانا بھی انسان ظہر کی نماز کے حساب سے یا عصر کی نماز کے حساب سے رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے جب عصر کی نماز پڑھتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت دنیا کی گہما گہمی کا اور کاروبار کی گہما گہمی کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن نماز پڑھنے والا جو ہے وہ اس وقت مسجد میں اللہ کی یاد کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور یہ بار بار جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے نماز کا وقت ہو رہا ہے یہ دنیا کی گہما گہمی کا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے بندے کو اپنی یاد دلا رہے ہیں۔ جو انسان 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی یاد اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اور جتنی اللہ کی یاد بیٹھے گی اتنا ہی وہ انسان گناہوں سے دور رہے گا اور اس کی زندگی پاکیزہ ہوگی۔ اور نماز کے بارے میں خود حق تعالی شانہ کا بھی ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ انسان کو فحشاء سے اور منکر سے روکتی ہے۔ یہ نماز کے وہ فائدے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ کچھ فائدے ایسے بھی ہیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ نماز کا صحت کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، کیونکہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اور جو انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ استنجے کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو وہ استنجے کا بھی اہتمام کرے گا اور وضو کا بھی اہتمام کرے گا، مسواک کرنے کا بھی اہتمام کرے گا۔ تو 24 گھنٹے میں کم از کم 5 بار اپنے چہرے کو، ہاتھوں کو دھوتا ہے، نظافت کا اختیار کرتا ہے، صفائی اختیار کرتا ہے، وہ کپڑے جو ہے وہ اپنے صاف ستھرے رکھتا ہے، اور وہ آدمی نظام الاوقات کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ اوقات مقررہ پہ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، صرف نماز فرض کی، فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، یہ لکھی گئی ہے، اللہ کا فریضہ ہے، اور فریضہ بھی کیسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وقت کے حساب سے رکھا ہوا ہے۔ تو چونکہ اوقات کے حساب سے یہ فریضہ ہے تو انسان جب نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں نظم و ضبط ہو جاتا ہے، اور جس انسان کی زندگی میں نظم و ضبط ہو جائے وہ زندگی میں کام بہت کیا کرتا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجروح رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نظم پیدا کیجئے اوقات میں، برکتیں پھر دیکھیے دن رات میں۔ پہلے اوقات میں نظم پیدا کرو، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔
ہمارے اکابر نے جو دینی کام کیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنایا ہوا تھا. تو نماز جو ہے وہ انسان کو منظم کرتی ہے. منظم کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، اور پھر انسان کی زندگی میں جب برکت آتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس سے کام بہت زیادہ دے دیتے ہیں. تو نماز انسان کے لیے بہت اہم ترین چیز ہے. www.darsequran.com